الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں پر موجود کیبنٹ ممبرز، پارلیمنٹیرینز، علاقے سے آئے ہوئے یہاں پر معززین، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ ہمارا صوبہ پختونخوا ایک بہت ہی پوٹینشل صوبہ ہے، اور ہمارا جو دارالخلافہ ہے پشاور، وہ بھی ایک جغرافیائی لحاظ سے ایک بہت ہی زبردست لوکیشن میں ہے صوبے کی، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اپنے ضلعوں پر بھی اتنا فوکس نہیں کیا، اور خاص طور پہ اپنے جو ہمارا کیپٹل ہے صوبے کا، اس پہ اس طرح فوکس نہیں کیا جس طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ فیسلٹیز جو کسی بھی صوبے کے، ایک ترقی یافتہ ملک کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی صوبے کے دارالخلافہ کے ہونے چاہیے، پشاور کے وہ حالات نہیں ہیں آج 76 سال گزرنے کے بعد بھی، جس کے اوپر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ اور آگے کے لیے، کیونکہ ہم گھوڑوں کے سوار ہیں، تو ہم اکثر یہ بات میں کرتا ہوں کہ گزری ہوئی چیز کو گھوڑا بھی نہیں پہنچ سکتا، تو آگے کی سوچ اگر بندہ رکھے تو بندہ بہتر رہتا ہے، بجائے گزری ہوئی باتوں پہ اپنا وقت ضائع کرنے کے اور افسوس کرنے کے۔ انشاءاللہ میں یہاں سے، اس فورم سے، پورے صوبے کی عوام کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ حکومت سنبھالی تو بہت سے اس طرح کے آن گوئنگ پروجیکٹس جو کہ کئی سالوں سے، 12 سالوں سے شروع تھے، وہ مکمل نہیں ہو پائے تھے، تو ان کو مکمل کرنا بھی ضروری تھا۔ پھر 13.5 سال کا تھرو فارورڈ ہمیں وراثت میں ملا۔ اب میں اگر تھرو فارورڈ کا آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 13.5 سال تک جو کام شروع کیے ہوئے تھے، اگر اگلی آنے والی حکومتیں بشمول ہماری حکومت 1 روپے کا بھی نیا کام نہ کرتی تو 13.5 سال لگتے ان کاموں پہ کہ جو آلریڈی شروع ہوئے پڑے تھے۔ یہ اتنا بڑا چیلنج تھا کہ اگر ایک اینٹ بھی ہم نہ لگاتے، اسے کہتے ہیں تھرو فارورڈ۔ صوبے کے جو وسائل تھے، ماشاءاللہ اللہ ان کو اجر دے یا سزا دے، انہوں نے ہمارے لیے صرف 18 دن کی تنخواہ چھوڑی تھی خزانے کے اندر، کوئی کسر نہیں چھوڑی صوبے کو دیوالیہ کرنے میں اور خزانے کو خالی کرنے میں۔ ہم نے آتے ہی جب یہ صوبہ سنبھالا تو عمران خان کے ویژن کے مطابق جو پہلی ہماری سوچ تھی یہ تھی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اور اس سوچ کے مطابق ہم نے سخت فیصلے بھی کیے، اور اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اس کے اوپر عملی طور پہ کام شروع کیا۔ اور عملی کام کے لیے آپ کو فیصلے لینے پڑتے ہیں، اور دنیا میں 2 ہی قسم کی قومیں آگے بڑھتی ہیں، جو رسک لیتی ہیں اور جن کے اندر ڈیسیجن پاور ہوتی ہے۔ جب تک یہ 2 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی، آپ ایز اے قوم اور ایز اے انڈیویجول بھی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ میرے نوجوانوں کو بھی یہ پیغام ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اپنی چیز کے اوپر وہ چیز نہیں جو غلط ہے، غلط چیز پہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے۔ غلطی پہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ معافی صرف کامیاب لوگ اور ظرف والے لوگ یہ کوالٹی رکھتے ہیں کہ وہ غلطی کی معافی مانگتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سٹینڈ لینا بھی ضروری ہے۔ جو پرنسپل سٹینڈ ہے، جو آپ کا ایک نظریہ ہے، اس کے اوپر آپ کا ایک سٹینڈ لینا ضروری ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے اس پہ آپ سٹینڈ کریں۔ اگر آپ ہر گزرتی ہوئی بات پہ یا ہر بدلتے ہوئے موسم کے ساتھ اپنے پرنسپل اور اصولوں کو تبدیل کریں گے تو آپ کبھی بھی نہ ایک عظیم انسان، کامیاب انسان بن سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ ایک عظیم قوم یا ایک کامیاب قوم بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ پورے صوبے کے اندر پچھلے بجٹ پہ ہم نے بجائے نئی اسکیموں کو شروع کرنے کے، ہم نے فوکس کیا کہ ہم اپنے پرانے والے جو کام شروع ہیں ان کو پہلے مکا لیں، اور اس کے لیے ہم نے ماشاءاللہ ریکارڈ قائم کیا ہے کہ 441 اسکیمیں ایک سال میں ہم نے مکمل کی ہیں، جو 2013، 14، 15 یا جب سے بھی شروع تھی، اور فالوڈ بائی اس سال انشاءاللہ اپنے اے ڈی پی میں ہم نے آن گوئنگ کو 70% جو کہ تقریباً انشاءاللہ بنے گا، جو ہمارے وسائل ہم نے بڑھا لیے ہیں اب، اور اس حساب سے پیسے ہمارے پاس آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ تقریباً وہ بنے گا لگ بھگ 130 ارب سے زیادہ جو ہم نے آن گوئنگ کو دینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلوکیٹڈ منی میں تقریباً 60 ارب ہم نے جو نئے کام نے شروع کیے ہیں ان کو دینے ہیں، تاکہ ہم پہلے والوں کی طرح وہ کام نہ کریں کہ آگے دوڑ اور پیچھے چھوڑ والا کام ہو۔ اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اس سال ہم مزید وسائل اپنے بڑھا رہے ہیں، تو مجھے پوری امید اور یقین ہے۔ میں اکثر فگر اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ فگر کوٹ کرنے سے آپ پھنس تو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کے لیے ایک چیلنج بھی بن جاتا ہے کہ آپ نے پھر اب کرنا ہے اس کو، کیونکہ آپ نے ریکارڈ پہ ایک بات کی ہے۔ تو ہم چونکہ ہمیشہ سے چیلنج لینے والے لوگ ہیں، تو انشاءاللہ تقریباً 50 ارب روپے کا ہم اے ڈی پی پلس بھی دیں گے جو ایلوکیٹڈ منی کے علاوہ ہوگا،
اور انشاءاللہ اس سے ہم مزید اس کام کو اور بھی تیز کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے ہمارا ماشاءاللہ کام شروع ہے۔ پورے صوبے کے اندر کوئی بھی ایسا تحصیل ہم نہیں چھوڑیں گے کہ جس کے اندر ہمارا اسپتال RAC اور THQ لیول کا نہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ ایک تحصیل تو بنا لیتے ہیں، ضلع تو بنا لیتے ہیں، لیکن اس تحصیل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں، یا ضلع جو بنا لیتے ہیں اور اس کی ضروریات ہیں، جو لوگوں کے وہاں پہ حقوق ہیں، وہ آپ پورے نہ کر سکے۔ ہم نے کئی ضلع بنائے، تحصیلیں بے شمار بنا دی، لیکن شاید بھرتیوں کے لیے ہم نے کیا ہوگا یہ کام، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا اس بات کا کہ اگر میں ایک ضلع بناتا ہوں، ایک ایریا کو ضلع ڈکلیئر کر دیتا ہوں، اس سے کیا ہوتا ہے 2 ارب سے زیادہ اخراجات آتے ہیں صرف سال کے تنخواہوں کے اور افسران کے اور جو اس کو چلانے کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بجائے اگر میں وہ 2 ارب اپنی عوام کی بہتری پہ لگا دوں تو وہ زیادہ فائدہ ہے کہ میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ جی میں نے ضلع بنا دیا، یا میں اس میں خوش ہو جاؤں کہ جی فلاں علاقے کو میں نے تحصیل بنا دیا۔ ہاں، جہاں پہ آبادی کے لحاظ سے ضرورت ہو تو ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے، ایک سیاسی نعرے کے لیے، میں نے کئی پولیٹیشن کو دیکھا ہے آج بھی تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں ماں والد صاحب درجہ ضلع جوڑا کڑے ہوا اور ضلع پر دوا سے پچے بچوں جوڑ کڑی ادا ہوا ہے اور ضلع مطابق ضلع کبھی تورا سولا دا ہوا ہے رہتا۔ ابھی بھی مجھے لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی وہ مجھے ایک تحصیل بنا دیں، آپ یہ میرے حلقے کو تحصیل بنا دو، آپ صرف نعرے کے لیے کہ جی میں نے تحصیل بنائی تھی۔ بھائی تحصیل کے نام سے یا ضلع کے نام سے ترقی نہیں ہے، ترقی اس میں وہ جو ضروریات ہیں جو کہ ایک ضلع یا تحصیل لیول پہ جو سہولیات ہیں، اگر وہ آپ دے رہے ہیں تو اس کے لیے نام کوئی بھی ہو فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے ایک غلط پالیسی اختیار کر کے اپنے اس وقت میں حساب لگاؤں تو پچھلے صرف 15 سالوں میں ہم نے کم از کم سالانہ اپنا اخراجات صرف ان وجوہات کی بنا پر کہ ہم نے ضلع اور تحصیلیں بنا کے وہ جو ان کے اخراجات ہیں جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ہم کم از کم 30 سے 35 ارب روپے ضائع کر رہے ہیں سال کا۔ اگر یہ 30 سے 35 ارب روپیہ ان علاقوں میں لگا ہوتا تو وہ علاقے آج یہاں پہنچ گئے ہوتے۔ حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر کہ کوہستان اپر ایک ضلع ہے، ایک کوہستان لوور ہے، ایک کولائی پالس ہے، ایک تورغر ہے۔ ان میں DHQ اسپتال ہی نہیں ہے، ضلع بنے ہوئے ہیں، اور یہ پہلی ضرورت تو DHQ اسپتال کی ہے۔ پہلے جو DHQ اسپتال بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس DHQ لیول کے نہیں ہیں، ان میں بھی بہتری کی گنجائش ہے، اور ایک جگہ پہ تو ہے ہی نہیں۔ تو اس ضلع کا کیا فائدہ کہ جہاں پہ DHQ نہ ہو۔ اچھا، ان میں ایک کالج بھی نہیں ہے۔ اب ایسے ضلع کو آپ کیا کریں گے، پورے ضلع میں ایک کالج ہی نہ ہو، فالوڈ بائی آل دا ادر تھنگس جو کہ لوگوں کی سہولت کے لیے لوگوں کی ہم نے میسر کرنے تھے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو فوکس ہے وہ اس چیز پہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کرنا ہے۔ ہیلتھ میں ہم نے پرائیویٹ اسپتالوں کو اس لیے انگیج کیا ہے ساتھ کہ جب تک ہمارے اپنے اسپتال اس لیول تک نہیں جاتے تو ہمارے لوگوں کو پرائیویٹلی، کیونکہ ہیلتھ کارڈ ہے، فری ہمارا علاج ہوتا ہے، اس کے اندر بہترین سہولت ان کے علاقے میں ملے۔ کارڈے کا میں آپ کو بتاؤں، آپ حیران ہوں گے، دل کے امراض کے لیے اس پورے صوبے میں وہ بھی ہم نے آ کے مکایا ہے، ایک ہی اسپتال ہے سرکاری، اور پورے صوبے کا بوجھ وہاں پر۔ اور جب اگلے کے دل میں درد ہو اور وہ آئے کہ جی میں نے علاج کرانا ہے ہیلتھ کارڈ کے اوپر، اسے کہتے ہیں 3 مہینے بعد آنا۔ وہ زیادتی نہیں کر رہے، نمبر ہی 3 مہینے بعد آنا ہے، کیونکہ اتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو نمبر 3 مہینے۔ تو پہلے میرے دل میں درد، اوپر سے مجھے ڈاکٹر کے 3 مہینے بعد آؤ تو میرے خیال میں گھر تک پہنچ جاؤ، بڑی بات ہے۔ اسی شوق میں ہی میرے خیال میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ 3 مہینے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ اس سال ہمارے شروع ہو جائیں گے کارڈیک کے 2 ریجنز میں، فالوڈ بائی ہر ریجن میں انشاءاللہ ہم نے اس سال اور بھی بنانے ہیں، اور 4 ریجن کے اندر ادر دین پشاور کے اندر ایک اور بنے گا۔ تو انشاءاللہ ہمارے کم از کم ایک ہمارا ہارٹ کا کارڈیک کا اسپتال ہوگا، اور آگے ہمارا پھر پلان ہے کہ ہم اس کو ڈویژن میں لے کے جائیں گے، اور ہر ڈویژن میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کے کالجز کا ہم نے جب دیکھا تو ایسے پورے حلقے کہ ان میں کالج ہی نہیں ہے، نہ بچوں کا نہ بچیوں کا۔ ایک میرے ڈی خان میں بھی تھا، پورا حلقہ ایک ہے کہ جس کے اندر کالج ہی نہیں ہے، نہ لڑکوں کا نہ لڑکیوں کا۔ اب یہ کہ PA کا حلقہ ہے جس کی آبادی لاکھوں میں ہوتی ہے، اور اس پورے اتنے بڑے حلقے میں اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے، اور ایک بھی کالج نہ ہو، تو میرے خیال میں جوتے مارنے چاہیے ان لوگوں کو کہ جو اس حلقے کے نمائندے بن کے جیتتے رہے ہیں۔ دعوے تو ہم سارے بڑے کرتے ہیں نا، جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ جی میری حکومت میں یہ تھا تو میں نے یہ کیا تو میں نے وہ کیا۔ میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں، گراؤنڈ کی اور بتا رہا ہوں، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔
ایک تو میرے ڈی خان میں تھا ایک حلقہ ایسا کہ کالج ہی نہیں ہے اس میں. تو ہم نے لاسٹ ایئر چونکہ ہم نے پلان بنایا تھا کہ ہم نے بلڈنگوں پہ نہیں سہولیات کو دیکھنا ہے. مجھے اسپتال کی بلڈنگ نہیں چاہیے, مجھے علاج چاہیے. مجھے بلڈنگ نہیں چاہیے اسکول کی, مجھے تعلیم چاہیے. تو ہم نے 30 کالج رینٹڈ بلڈنگ کے اندر اس لیے کی ہے کیونکہ ہم نے کالج کی بلڈنگ بنانے میں کافی سال لگتے ہیں اور تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ جلد سے جلد دی جائے لوگوں کو تاکہ اوور ایج نہ ہو جائیں. تو ہم نے 30 اس بنیاد پہ دیے کہ اگر کسی حلقے میں بھی کالج نہیں ہے تو اس حلقے کو پہلے ہم نے کالج دینا ہے. اور وہ 30 کالج ختم ہو گئے. تو سمجھیں کہ یہ جو ان کے نمائندے تھے یہ کر کیا رہے تھے. اب اس سال پھر ہم نے 30 اور دی ہیں کہ ان حلقوں میں اب زیادہ بھی ہونے چاہیے. حلقہ تو بڑا لمبا ہوتا ہے, آپ کو خود اندازہ ہے کتنے بڑے بڑے حلقے ہوتے ہیں. تو ایک کالج میں پڑھنے آؤں گا تو صبح میرے خیال میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے صبح 5 بجے گھر سے نکلوں گا تو شاید 8 بجے کلاس کے لیے پہنچوں, اور پھر چھٹی کے بعد جب گھر جاؤں گا تو رات ہوگی. تو اب ہم ان کو مزید بھی ایسے ایریاز میں مزید بھی 30 کالج اس سال دے رہے ہیں. ہمارا جو فوکس ہے اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا مقابلہ ایک دور کا نہیں ہے. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پچھلے 4 دوروں کا مقابلہ کریں گے ہم لوگ. 4 دوروں میں اتنا کام ہوا ہے, 4 ادوار میں پچھلی 4 حکومتوں میں انشاءاللہ اس ایک حکومت میں ہم کر کے دکھائیں گے. اور یہ مثال آپ کے سامنے ہے. پشاور پہ میں آتا ہوں, باقی اور ضلع کے جو لوگ ہیں ان کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ انشاءاللہ ان کے ضلعوں میں جو کمیاں تھیں ان کو ہم پورا کر رہے ہیں. ہم نے فوکس کیا ہے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لے کے آئیں. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ تمام ایریاز میں کام ہوگا اور تمام ایریاز کو جو کہ 10% پہ ہے اس کو ہم کم از کم 50% اباؤ لے کے جائیں گے. اور جو 80-90 پہ ہے اس کو 100 پہ لے کے آنا ہے. 100 مینس کہ وہ چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں, باقی بہتری گنجائش فرق ہوتی ہے. اب پشاور کے اوپر جب میں یہاں پہ ایم پی اے تھا اور منسٹر تھا 2013 میں, اس وقت کے مجھے کچھ پلان یاد تھے کہ جو ہمارے ڈسکس ہوتے تھے پشاور کے حوالے سے. جب میں چیف منسٹر بنا تو میں نے پوچھا تو ان کا یہ حال تھا جو اس کا تھا کہ آج تک اس پہ کام شروع نہیں ہوا تھا. اور یہ وہ ضروریات تھی پشاور کی جو پشاور کے لیے ضروری ہے. اس سے پہلے آپ کو اندر ایک آرٹریز ہوتی ہیں چھوٹی, ایک آپ کی میجر آرٹریز ہوتی ہے. آبادی کے پھیلنے کے ساتھ آپ نے میجر آرٹریز کو آپ اس لیے بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ کی ٹریفک ڈسٹریبیوٹ ہو اور ایک جگہ پہ باٹل نیکس نہ بنے آپ کے. تو انشاءاللہ یہ آپ کا انشاءاللہ یہ جو آپ کا یہ روڈ شروع ہے اس کا ٹارگیٹ ٹائم میں نے دیا ہے 8 مہینے میکسیمم. اور سال کا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کوئی اوپر نیچے ہو جاتی ہے بات. سال کے اندر یہ مکمل روڈ کمپلیٹ ہو کے انشاءاللہ اس پہ آپ سفر کریں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ شروع میں کروں اور جا کے افتتاح اس کا ہو 2025 میں شروع کر کے 2035 میں, تو یہ پھر روڈ نہ ہوا, یہ تکلیف ہوئی. اور میں نے انشاءاللہ یہ عہد کیا ہے کہ میں وہی کام کا افتتاح کروں گا جو مجھے پتا ہوا کہ میرے ٹائم میں ختم ہونا ہے. کیونکہ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ پہلے تو افتتاح کرنا ہی تب چاہیے کہ جب آپ کا وہ جو بھی اسکیم ہوتی ہے ختم ہو. ہمیں ایک رواج بنانا پڑے گا کہ ختم ہونے پہ جب کریں گے تو پھر ایم پی اے اور ایم این اے وہی اسکیم شروع کرے گا جو اس نے ختم جلدی کر کے افتتاح کرنا ہے اس کا. پہلے کر کے تو وہ بھول جاتا ہے. تو ایونٹ کا ویسے ہونا چاہیے کمپٹیشن کے اوپر. اس سے پہلے میں اس چیز کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ افتتاح ہو, لیکن چونکہ ایک انٹریکشن کا موقع مل جاتا ہے لوگوں کو آگاہی دینے کا ساتھ ساتھ اور ایسے ایونٹس کو کرنے کے لیے, تو ہم انشاءاللہ اس طرف جا رہے ہیں کہ کمپٹیشن کے اوپر ہم کریں. اب اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم نے شروع اس لیے کیا ہے کہ ہمارا لوڈ ذرا کم ہو. اس کے فوراً بعد اس کے ختم ہونے سے 3-4 مہینے پہلے ہی جو یونیورسٹی روڈ کے ہمارے انڈر پاسز ہیں وہ انشاءاللہ 3-4 مہینے پہلے ہی اپنے پاسز میں ٹینڈر ہو جائیں گے, تاکہ جیسے ہی کمپلیٹ ہو تو ادھر ہی ساتھ انڈر پاسز میں کام شروع ہو. انشاءاللہ ان کی بھی سپیڈ تیز ہوگی. پھر رنگ روڈ کے انڈر پاسز ہیں آپ کے, وہ ہم نے بنانے ہیں. ایک اور آپ کا روڈ ہے جو کہ آپ کا نکلے گا زرناب فارم پہ, اور جو پورا ساؤتھ کے پی ہے. یہ تقریباً 11 ضلع جو آتے ہیں پشاور, اور یہ آ کے ایک جگہ پہ آ کے چوک ہو جاتے ہیں آپ کا کھواٹی اڈے سے آگے آ کر رنگ روڈ کے اوپر. تو اس کے بجائے بڑا بیر سے ایک روڈ کا پلان تھا کہ جو 2014 میں ڈسکس ہوا تھا جب میں اس وقت منسٹر تھا, آج سے 11 سال پہلے, کہ جی یہ بننا چاہیے. تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کا ای ڈی پی میں آ چکا ہے, وہ بھی آپ کا انشاءاللہ بنے گا تاکہ پورے 11 ضلعوں کا جو آپ کے اوپر ایک دم باٹل نیک کا رش بنتا ہے یہ ڈسٹریبیوٹ ہو کے اس طرف نکل جائے گا. پشاور کے اندر یہ رش کم ہو جائے گا. اسی طرح ابھی ہمارا ایک اور پلان ہے انشاءاللہ کہ آپ کا یہ جو
تہکال ہے. اب تہکال سے نیچے آپ آتے ہیں اور آ کر نیچے آپ نے اگر کہیں جانا ہے تو آپ کو پورا یہ کینٹ اور پھر یہ جی ٹی روڈ پورا آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو تہکال سے ہم ڈائریکٹ ایک روڈ نکال رہے ہیں جہاں پہ رن وے ہے آپ کا, وہاں سے اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں ورسک روڈ کے ساتھ, تاکہ اس لیے باہر سے جانا ہے یا باہر سے آنا ہے تو وہ یہ پورے 12 کلومیٹر کی بجائے وہاں سے آئے اور یہاں سے جائے, تاکہ یہ بھی یہاں پہ ٹریفک کا فلو جو ہے کم ہو. تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی شروع ہوگا. ناردرن بائی پاس کو ہم جلد مکمل کروا رہے ہیں انشاءاللہ. کافی سالوں سے وہ بھی شروع تھا, اس میں بھی پہلے فیڈرل حکومت ایک گزر گئی, پھر ہماری گزر گئی, پھر کوئی پی ڈی ایم 1 گزر گئی, اب پی ڈی ایم 2 آ گئی. تو اب انشاءاللہ اس سال میں ہم نے اس کو مکمل کر کے اس کو چالو کرنا ہے. وہ انشاءاللہ چالو ہو جائے گا تو اس سے بھی ہمیں ایک سپیس ملے گی. اس کے علاوہ ہمارا جو انڈسٹریل اسٹیٹ ہے, را میٹیریل آتا بھی ہے اور فنش پروڈکٹ جاتا بھی ہے, وہ بھی ہماری آبادی کے اندر جو ہے, کیونکہ وہ ٹرک ہوتے ہیں اور ٹرالے ہوتے ہیں, تو ہمارے انڈسٹریل کو بھی تکلیف ہے اور وہ بہت زیادہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں. ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو فیسلٹی دی جائے, اور ہماری عوام کو بھی تکلیف ہے ہیوی ٹریفک کی. تو انشاءاللہ ایک اور روڈ ہے جو انڈسٹریل اسٹیٹ سے ڈائریکٹ نکلے گا اور آپ کے رنگ روڈ یا آپ کے یونیورسٹی روڈ سے ہٹ کے ڈائریکٹ جا کے وہ ناردرن بائی پاس کو کنیکٹ کرے گا, تاکہ یہ بڑی ٹریفک باہر سے جائے. وہ بھی اے ڈی پی میں آ چکا ہے. ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چھوٹے بڑے اس طرح کے ایریاز ہیں جو پشاور میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. کہیں پہ وائڈننگ ہے, کہیں پہ ایکسٹینشن ہے. انکروچمنٹ میں بھی میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ یار مہربانی کرو, راستوں کو کھولنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ مسجد کو بھی شہید کر سکتے ہو آپ. اتنی بڑی اجازت ہے کہ اللہ کا گھر ہوتا ہے مسجد, اس کو بھی شہید کرنے کی ہمیں اجازت ہے بحیثیت مسلمان, کیونکہ عوام کے لیے اب راستہ کھول رہے ہیں. یہ جتنے بھی لوگ انکروچمنٹ کر کے, یہ قبضے کر کے راستوں پہ آ جاتے ہیں نا, اگر یہ وہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں تو ہمارا ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے حرام اور حلال کا. ہمیں اس کو ذرا ٹھیک کرنا پڑے گا. میں ایسی جگہ پر قبضہ کر کے اور میں کہتا ہوں میرا کوئی روزگار ہے اور میں نے قبضہ کیا ہوا ہے, تو میرے خیال میں یہ میں حلال کی کمائی بچوں کو نہیں کھلا رہا, حرام ہی کھلا رہا ہوں. کیونکہ یہ میں لاکھوں یا کروڑوں لوگوں کی ایک پراپرٹی ہے, حکومت کی, ریاست تو عوام کی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر میں کس لیے قابض ہوں کہ میں طاقتور ہوں یا میری سفارش ہے یا مجھے کچھ کہنے والا کوئی نہیں ہے. تو اس کو ایوائڈ کریں. جتنی بھی آپ کا جگہ ہے اسی میں ہی آپ کر لیں, اس میں برکت بھی ہوگی. یہ برتے کام کر کے آپ یہ مسائل نہ بنائیں. ابھی ہمارا یونیورسٹی روڈ کے اوپر بڑا مسئلہ تھا, ہم نے اس کو ماشاءاللہ کافی حد تک کھول کے ٹھیک کر لیا ہے. مزید بھی کچھ مسائل ہیں پشاور میں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال کے اندر پشاور میں, آپ کو پچھلے سال میں بھی آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم کافی کام کر رہے ہیں کہ پشاور کو امپروو کر رہے ہیں. اس سال میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پشاور کے جو مکمل پورے پشاور کا ایک پیکیج ہے, اس کے اندر آپ کو پشاور جو ہم کہتے تھے نا کہ پھولوں کا شہر ہے, تو پھولوں کے شہر میں تو مجھے آگے پہلے آرٹیفیشل پھول لگانے پڑے. وہ جو موٹر وے کے سامنے میں نے کہا وہ لگاؤ, تو کچھ میں نے کہا آرٹیفیشل پھول لگا دو, کیونکہ کھمبوں پہ چڑھ کے پانی لگانا ساری ڈو سے میرے بھائی ہیں, اور میں اکثر سے کہتا ہوں کہ ٹی ایم اے میرا بھائی بھی 3rd ٹینیور میں میئر ہے خود, تو ٹی ایم اے سے کام لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. کوئی خفا نہ ہو اس بات پہ. ٹی ایم اے سے یہ امید کرنا کہ وہ ڈیلیور کریں گے اس لیول تک, اس لیے مشکل ہے کہ ٹی ایم اے کے اندر جو بھرتیاں ہم نے کی ہیں وہ بھرتیاں ساری سفارش پہ ہوئی پڑی ہیں, اور وہ سارے کے سارے نواب بنے ہوئے ہیں. وہ کام کرنے کے بجائے نوابی کر رہے ہیں. تو اب نواب جو ہے نا, نواب کام نہیں کرتے. نوابوں کا کیا ہوتا ہے, نوابوں کے جو نوکر ہوتے ہیں انہوں نے بھی چاکر رکھے ہوتے ہیں, وہ بھی چاکروں نے نوکر رکھے ہوتے ہیں. تو نوابوں سے تو کام اب لے نہیں سکتے. تو اگر میرٹ کی بنیاد پہ کام ہوا ہوتا تو تھوڑا زیادہ ڈیولر ہوتا. اب ہم انہینس کر رہے ہیں اس چیز کو اور بہتر کر رہے ہیں. اور پشاور میں کل ہی ہم نے ہارٹیکلچر کا پورا اپنی ایک نئی چیز بنائی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے علیحدہ سیٹ اپ ہو, علیحدہ لوگ ہوں اور ان کا علیحدہ بجٹ ملے اور وہ یہ کام کریں. اور آپ کو انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں اس کا امپیکٹ نظر آئے گا پشاور کے اندر. باقی جو کام نہیں کرتے ان کو بھی میری ایک ریکویسٹ ہے, یہ پھر میں وہی بات کروں گا. دیکھو ہر انسان نے مر جانا ہے, ہمارا یہی ایمان ہے. لیکن پتہ نہیں شیشے کے سامنے صبح جب اپنا بوتھا ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ان مرنے والوں میں نہیں ہیں. ہر ایک کو یہ لگتا ہے. اچھا بوڑھا بھی ہر انسان نے ہونا ہے, لیکن شیشے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ کے بندے کو لگتا ہے کہ نہیں شاید میں تو بوڑھا نہیں ہوں گا, میں تو جوان رہوں گا. یہ ہماری ایک فطرت ہے, اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا. تو میری عرض یہ ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ کسی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر آپ کو ایک نوکری ملی ہوئی ہے, اگر آپ کو ایک ذمہ داری ملی ہوئی ہے اور آپ کو تنخواہ مل رہی ہے, تو اس کو حلال کرنے کے لیے کام کرو.
ورنہ پھر وہ چھوڑ دو، کسی اور کو موقع دے دو، کوئی اور روزگار کر لو، کیونکہ یہ حلال نہیں ہے پیسہ آپ کا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، کسی کے ذہن میں اگر یہ بات ہے کہ جو اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے، ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کے لیے اس کو اجرت دی جا رہی ہے چھوٹے اسکیل سے لے کے بڑے اسکیل تک، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو وہ حرام کھا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ نہ کہ میں حلال کھا رہا ہوں۔ ہی از ڈوئنگ کرپشن، یہ بھی کرپشن ہے بہت بڑی، ڈیوٹی نہ کرنا، بلکہ سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ آپ کر ہی نہیں رہے کچھ۔ تو اس کے لیے ہمیں ذرا اخلاقیات کو بھی ذرا معیار کو اوپر لے کے جانا پڑے گا، کہ جب تک ہمارے اخلاقیات کے معیار اوپر نہیں جائیں گے تو ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اس کے بغیر ایک عظیم قوم بن جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اور اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دیانتداری کے ساتھ، جو اسلام کی تعلیم ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس پہ، بحیثیت مسلمان یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ دیانتداری کیا ہے؟ دیانتداری کا مطلب ہے کہ آپ نے دیانتداری سے ہر کام کرنا ہے، اس ہر کام میں آپ کی ڈیوٹی بھی آتی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے وہ بھی آتی ہے۔ پھر ہمیں جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، سارا دن ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سارا دن ادھر نمازیں بھی ہم پڑھ رہے ہیں، ادھر جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ ملاوٹ کون کر رہے ہیں؟ ہم ہی کر رہے ہیں۔ اس ملاوٹ سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں قاتل ہوں، میں قاتل ہوں۔ جو بندہ میری ملاوٹ سے بیمار ہو کے مر رہا ہے اس کا قاتل میں ہوں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ملاوٹ کر رہا ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہو رہا تو وہ قاتل ہے بیسیکلی تمام ان لوگوں کا جن کی صحت خراب ہو کے وہ مر رہے ہیں اس ملاوٹ کی وجہ سے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام کی تعلیمات کو فالو کرو، اللہ آپ کو اتنا دے نا سکون کے ساتھ، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اتنے کے ساتھ آپ زیادہ مطمئن رہیں گے۔ بے سکونی کا زیادہ پھر آپ ایک کام نہیں آتا۔ میں آپ کو آج کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں اتنا کچھ نہیں کیا، ساری بار میں نے باپ دادے کی جائیداد ہی بیچی ہے۔ میری ساری جائیداد لے تو مجھے میرا والد واپس کر دو، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، تو کیا فائدہ؟ میرا جو دادا یا پردادا جن کی وہ ساری جائیداد میرے پاس ہے، جس سے میں آج ایک میرا نام بھی ہے، میرا ایسیڈ بھی ہے، میرا مقام بھی ہے، اگر آج میں یہ کہوں کہ یار ساری مجھ سے لے لو مجھے وہ دے دو، نہیں مل سکتا۔ تو جب نہیں مل سکتا تو سمجھ جاؤ کہ پیسے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ کیا آپ بیماری کا علاج پیسے پہ آپ کر سکتے ہیں؟ نو۔ ایسی بیماریاں بھی ہیں کہ جس کا علاج پیسہ ہو بھی تو آپ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی کی جائیداد سب کچھ تھا، میری والدہ بیمار ہوئی، میں اس کا علاج نہیں کر سکا۔ میں جتنا بھی پیسہ دنیا کے کسی بھی اسپتال میں لگتا میں دینے کو تیار تھا، میں نہیں کر سکا اس کا علاج۔ تو مطلب ہے پیسہ جو ہے وہ نہ تو خوشی خرید سکتا ہے، نہ آپ کی خواہشات خرید سکتا ہے، نہ آپ کی آرزو پوری کر سکتا ہے، نہ آپ کے ارمان پورے کر سکتا ہے۔ تو پیسہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرو، وہ آپ کو ہر چیز دے سکتی ہیں جو پیسہ نہیں دے سکتا۔ تو اگر آپ اس تعلیمات پہ اپنے بچوں کو اور قوم کو ہم لے آئیں تو ہمارے 99.9% مسئلے یہیں پہ حل ہو جائیں گے۔ ابھی ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کون سی تعلیم دینی ہے۔ اگر میں اس کو ان تعلیمات پہ لے آیا تو سوسائٹی کا ایک بندہ کر کے سب یہ کام کرے، پوری سوسائٹی ہماری ایسے اوپر چلی جائے گی۔ اور اگر میں نے ان تعلیمات سے ہٹا کے اس کو دنیاوی چیزوں پر فوکس کرا دیا تو وہ کیا ہوگا؟ اپنے لیے جینے والا ایک انسان، اپنے لیے جینے والا انسان کون ہوتا ہے؟ جس طرح یہ دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان دیواروں میں کتنی اینٹیں ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟ اس کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتی ہے کہ میری وجہ سے ان اینٹوں کی وجہ سے دیوار کھڑی ہے۔ اب وہ دیوار کر کے آ رہی ہے، وہ دیکھو اوپر ڈیزائن کر کے اینٹ کو نظر بھی نہیں آ رہی، پتہ نہیں اینٹ ہے گتا ہی پتہ نہیں ہے آپ کو۔ تو خدا کے لیے اپنی قوم کو، اپنے بچوں کو اور خود اس دیوار والی اینٹ نہ بنائیں۔ وہ پنک فلوئڈ کا ایک گانا ہے کہ another brick in the wall, don't become another brick in the wall۔ آپ وہ دیوار بنانے والے بنیں، وہ دیوار کھڑی کرنے والے بنیں۔ اگر آپ سارے ہی وہ ایک دیوار کی اینٹ بننا شروع ہو گئے تو دیوار بنائے گا کون؟ اس دیوار کا خیال کون کرے گا؟ اس کی رکھوالی کون کرے گا؟ اس کو مینٹین کون کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ مل کے کہ ہم نے ٹیکس چوری نہیں کرنا۔ ٹیکس کی چوری کر کے میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا، اس پیسوں سے میں کیا کر لوں گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں دے دوں تو میں سرخرو ہوں کہ وہ قوم جس سے مجھے شناخت دی، وہ پاکستان جس سے مجھے شناخت دی، آج اس پاکستان کے
خزانے کے اندر میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں کہ جو سہولیات میں لے رہا ہوں کی. تو یہ سب چیزیں ہم نے مل کے کرنی ہیں. ایک عظیم قوم بننے میں اتنا سا بس ایک لمحہ ہے. سب فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے آئین کے مطابق, قانون کے مطابق, اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے. جس لمحے یہ پوری قوم نے 25 کروڑ عوام نے فیصلہ کر لیا, یہ فیصلہ کرنے کا لمحہ اور اس سے اگلا لمحہ آپ یہاں پہ چلے گئے, عظیم قوم بن گئے, ختم بات. اور اگر آپ نے نہ کیا اور کچھ لوگ کرتے رہے, کچھ لوگوں پہ آپ نے چھوڑا اور سب نے کلیکٹیولی اس چیز کو ایک مقصد نہ بنایا, تو پھر قومیں اوپر آنے میں سالہ سال صدیاں بھی لگ جاتی ہے اور ایسی قومیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے لوگوں میں اور اسپیشلی پختونخوا کے جو لوگ ہیں ان میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پختونخوا کے لوگ کلچر کے لحاظ سے بھی عزت, غیرت, محنت اور ایمانداری پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن ہم نے ریوارڈ نہیں کیا ان کو. میں نے عمران خان صاحب کو بولا, میں نے کہا خان صاحب مجھے کسی کے کسی بھی شعبے پہ اعتراض نہیں ہے, جو بھی اپنا کام کر رہا ہے وہ اس کام میں عظیم انسان ہے, لیکن میں نے کہا یہ ہم ایوارڈ دیتے ہیں ہر سال, آج تک ایمانداری کا ایوارڈ نہیں دیا ہم نے. ہر سال ہوتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں انعامات مل رہے ہیں جی, ایوارڈ مل رہے ہیں, صدارتی ایوارڈ ہیں تو فلانے ایوارڈ ہیں. آج تک آپ نے اس میں ایمانداری کا ایوارڈ دیا ہی نہیں ہے, تو ایماندار قوم کیسے بنے گی آپ بتائیں. جب ایمانداری کا ایوارڈ ہی نہیں ہے اس ملک میں, ریوارڈ تو چھوڑ دو, ایوارڈ ہی نہیں ہے. تو ہم نے ان چیزوں کو ریوارڈ کرنا ہے, ایوارڈ کرنا ہے, تو آٹومیٹیکلی پھر قوم اس طرف چلے گی جب وہ دیکھے گی کہ ہاں اس راستے کے اوپر اس جہان میں بھی ریوارڈ ہے, ایوارڈ ہے, اور اس جہان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ریوارڈ ہے اس کا. تو انشاءاللہ ایسی عظیم قوم بننے میں اتنا ہی وقت لگے گا جس دن ہم ان تعلیمات کو فالو کرنا شروع کریں گے. میں آپ سب کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ ہم 4 ادوار کا مقابلہ کریں گے. ہر شعبے کے اندر انشاءاللہ اگر 4 ادوار کے مقابلے میں ہم نے اپنے ایک دور میں اتنا کام نہ کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں بشمول اپنی پوری ٹیم کے کہ ہم نے ڈیلیور نہیں کیا, ہم نے وہ محنت نہیں کی کہ جو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عہدے پہ فائز کیا. اور یہ بھی یاد رکھیں جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنے سخت سوال ہوں گے, جتنی دولت ہوگی اس دنیا میں اتنا سخت سوال ہوگا. اللہ تعالیٰ کا سوال اس عہدے کے ساتھ بھی اتنا ہی سخت ہوگا, امتحان بھی سخت ہوگا, سزا بھی اتنی سخت ہوگی. چاہے وہ آپ کو اس دنیا میں کسی بھی عہدے سے نوازتا ہے, چاہے آپ کو دنیا میں مال و دولت سے نوازتا ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیں اور اپنا وہ والا جہان بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. یہ جہان اس کی مرضی کے بغیر ویسے بھی آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. آپ سب کا بہت شکریہ. اور جتنی بھی یہ ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے اس کے اندر اتنے کم ٹائم میں جو یہ سارا کچھ کام ہوا ہے, اور یہ ٹیم ورک ہے جس میں ڈپارٹمنٹ پی ڈی اے بھی ہے, اس میں لوکل گورنمنٹ والے بھی شامل ہیں, اس میں CW والے بھی شامل ہیں, کمشنر پشاور جو ہے وہ ماشاءاللہ, اس لیے میں نے پشاور میں رکھا ان کو کہ میرے تقریباً جتنے بھی کام میں کرتا ہوں یہاں پر, تو ان کے لیے میں ان کو اکثر فون کرتا ہوں کہ جی فلانا کام ہو رہا ہے تو مجھے فیڈ بیک دیں. تو ہر کام میں وہ تو میرے خیال میں اس وقت ان کو تو میں نے بنایا ہوا ہے وہ the man was everything, کہ کوئی بھی چیز آ جائے تو میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں کہ چلے آپ مجھے کر کے دیں, اور اس پہ ہر کام میں وہ محنت کر بھی رہے ہیں. تو اس چیز کا میں تو آپ کو شکریہ ادا کر سکتا ہوں. کوئی اچھی پوزیشن دے کر, ریوارڈ کر کے, کوئی پروموشن میرے ہاتھ میں ہوگی وہ دے سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ اگر اللہ کی مخلوق کے لیے اور انسانیت کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا آپ کو ریوارڈ کرے گا اور انشاءاللہ ایوارڈ کرے گا اس کے اوپر. آپ سب کا بہت شکریہ.